قرآن ایک تحفہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لہ عدو مبین۔ فَإِن زَلَلْتُم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ هل ينظرون الا ان يأتيهم اللہ فی ظلال من الغمام والملائکۃ وقضی الامر وإلی اللہ ترجع الامور۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینات ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 208، 209، 211، 212۔ تو یہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے میں جو حج کے ایاموں کے بارے میں بتایا گیا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت ہی جامع دعا ہمیں سکھائی، اور وہ جامع دعا سکھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کب جو ہے وہ یہ کیسے ہمیں آگ سے دور رہنا ہے، کیسے ہم آگ سے بچ سکتے ہیں، اس کی دعائیں سکھلائی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بتایا کہ وہ ٹھکانہ صحیح نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب بتاتے ہیں دین کے بارے میں، اللہ کو جو پسند ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ اسلام میں، دین میں، اللہ کے پیارے دین میں، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، کمپلیٹلی داخل ہو جاؤ، پرفیکٹلی داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ جبکہ تمام اللہ تعالیٰ نے نشانیاں کی اس کتاب کے تعلق سے ہر باتیں سب کے سامنے لائی، اور اس کے بعد بھی اس سے پھر جاتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کلیئر پروف دے دیا ہے، تو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند ہے اور بہت ہی سمجھنے والے ہیں۔ اور جو لوگ ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ انتظار کرتے ہیں اور کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طرف سے جو ہے وہ ہمارے اوپر بادلوں کا سایہ آئے گا، اور جو فرشتے ہوں گے وہ فرشتے جو ہے وہ کیا کہیں گے کہ
فرشتے جو ہے ہمارے لیے آئیں گے، اور جو جتنے بھی ہمارے یہ ہے میٹرز ہے، میٹرز یعنی تمام کام وہ بھی ہمارے ہو جائیں گے، تو اللہ ہی کر دے گے۔ تو یہ جو لوگ منتظر ہیں اس بات کے، تو ان کو یہ جاننا چاہیے، یہ لوگ منتظر ہے اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں اور اللہ کی طرف ہی جانے والے ہیں۔ تو یہ ایک ان کی سمجھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ان کو کہو کہ جو ہم نے بنی اسرائیل کو نشانیاں تمام دے کے بھیجی وہ ہم نے کھل کے بتائی ہے، اور جو لوگ جو ہے اپنا ایمان کو بے ایمانی کی طرف تبدیل کرتے ہیں اللہ کی اتنی چیزیں بتانے کے باوجود، تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے سزا ہے۔ اور جو کافر ہے ان کے لیے جو ہے دنیا خوشنما کر دی گئی ہے، وہ مومن خوشنما کر دی گئی ہے، اور وہ مومنوں کے ساتھ جو ہے توسل کرتے ہیں، مطلب ڈفرینس کرتے ہیں مومنوں کے ساتھ۔ مگر جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں آخرت کے دین کے لیے، قیامت کے روز کے دین پر جو غالب آئے گا، تو اللہ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اللہ چاہتے ہیں، اور اللہ غالب آئے گا جن کا ایمان ہے اس کے اوپر، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور بے شمار دیتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے جو چیزیں ان 4 آیتوں میں سیکھی ہے، ان 4 آیتوں میں سب سے پختہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور کمپلیٹ داخل ہو، پرفیکٹلی داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے جو قدموں پہ راستے پہ نہ چلو، اور شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں وہ اس قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کمپلیٹ فارمیشن میں آ گئی ہے، اور یہ پوری زندگی کا جو ہے وہ پورا پختہ نظام ہے، اور یہاں تک کہ زندگی کا ہی نہیں، ہمارے آخرت کے انعام پانے کا بھی نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے امتحان کے لیے جو شیطان ہمارے ساتھ لگایا ہوا ہے، جس کو ہم رون دیں گے، جس کو ہم پار پڑ جائیں گے، تو ہم جو ہے رہنمائی میں آئیں گے، اور اسے جب ہم دور کریں گے تو ہم جو ہے وہ صحیح دین میں جو ہے وہ ہم صحیح دین حاصل کر پاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ پختہ طریقے سے دین میں آ جاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ اور بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ یاد دلاتے ہیں کہ بلکہ اللہ تعالیٰ تنبیہ دیتے ہیں کہ جو لوگ اس سے ہٹ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ہی طاقتور اور بہت ہی سمجھتے ہیں چیزوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو تمام چیزیں دی قرآن اور اللہ کے رسول کے ذریعے، تو آپ کو اس سے ہٹنا نہیں چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اور بہت لوگ جو ہے وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کوئی کرامت ہو جائے گی یا اس طرح کی چیزیں ہوگی، جیسے بتایا گیا کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مت رکو ان چیزوں سے، جو چیزیں تم جو سوچتے ہو کہ اللہ آ جائے گے بادلوں کے ذریعے اور فرشتے آ جائیں گے، اور جتنے بھی تمام چیزیں ہیں، میٹر ہے، جتنی بھی تمام باتیں ہیں، کام ہے، وہ سب اللہ کے سپرد ہے، اور یہ سبھی اللہ کی طرف ہی لوٹنے والا ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے جس کے اندر سے آدمی کو باہر آنا چاہیے۔ اور
اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتاتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کا زمانہ آپ کو قرآن میں بتایا گیا بار بار کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ان کو دی، وہ کتنا کلیئر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو بتائے ہیں۔ تو پھر یہ اللہ کی جو اتنی نعمتیں ہیں، کیا ہم اس کو ایمان بیچ کے کیا اس کو ہم یہ کریں گے؟ تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ سب جان بوجھ کر جانتے ہوئے اگر ہم ایمان کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت دردناک سزا دیں گے۔ تو ہمیں اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ نے بتایا کہ یہ جو لوگ ہیں جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے زندگی بہت خوبصورت لگتی ہے، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش نہیں آتے، ان کا برتاؤ اچھا نہیں ہے۔ مگر جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے آخری دین کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اس کے جو ہے اس کے حساب کتاب کیے بغیر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک انعام رکھا ہے، ایک جو ہے اللہ چاہتے ہیں اور بے شمار دے گے اللہ تعالیٰ اس کو انعام کے طور پر۔ تو یہ ہمیں حاصل کرنا ہے، اسلام میں داخل ہونا ہے۔ اب تو ہم اسلام میں خود ہیں موجود، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بن کے پیدا کیا، تو ہمیں اس کا بہت فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے پاس جائیں اور اللہ کی خوشنودی لیں اور جہنم کے آگ سے بچیں، اور ہم اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو اور ہم جنت نصیب کریں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔